اکثر لوگوں نے لا ریب نام رکھا ہوتا ہے. مثال ایک دو ہی دوں گا، ویڈیو لمبی نہ ہو. آپ ویڈیو سے دوبارہ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں، جی ایم شمسی سے یا فیس بک سے یا میرے وہ سارے چینل جس کو بھی آپ فالو کریں گے وہیں ہم انشاءاللہ مل جائیں گے. آپ نالج لینا چاہیں تو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. آج کل بچے، عورتیں، بوڑھے گھر میں بہانہ ملتا مجھے گوڈے میں درد ہے فلاں ہے، بیٹھے موبائل پہ ہوتے، چلو وہیں سن لیں گے، چلو کچھ تو ہماری آواز جاتی ہے نا. وہ 2-4 ہزار دیکھتا ہے روز سنتے ہیں. جس نام کا کوئی معنی نہیں وہ نام نہیں رکھنا. یہ پہلی کیٹیگری ہے. مثال کے طور پر لا ریب، اس کا معنی ہے کچھ نہیں. لا ریب اصل میں تو قرآن میں بھی آ رہا ہے نا، لا ریب فی، اس کا مطلب لا ریب کچھ نہیں، کچھ نہیں. اب یہ نام ایسا ہے جو لڑکی کا بھی رکھا جا سکتا ہے اور لڑکے کا بھی. اسی طرح کے کئی اور نام ہیں جو نام سے نہ پتہ چلے گی یہ میل ہے یا فیمیل ہے. کچھ اس وجہ سے بھی نہ رکھیں. بھائی اگر فی میل ہے، لڑکی ہے، تو لڑکیوں والے نام رکھیں نا. آپ مردوں والے کیوں رکھ رہے ہیں؟ نام سے مشابہہ بھی نہ پیدا کریں، کیونکہ اللہ نے جب مرد بنایا تو مرد والا کام کریں. عورت بنائی تھی عورتوں والا بریوا رکھیں. لباس، وضع، قطع اور نام لڑکی ہے تو لڑکیوں والا ہی ہونا چاہیے. لباس، وضع، قطع اگر لڑکا ہے تو لڑکوں والا. کیوں چھپاتے ہو؟ اللہ نے جب بنایا. تو لا ریب بھی ان ناموں میں سے، جیسے یہ اس کا معنی کچھ نہیں. اب یہ لڑکی کا بھی رکھا جاتا ہے، لڑکوں کا بھی، تو یہ فضول معنی ہے. اب اسی طرح کے کئی نام اور بھی ہیں. حضور کے دور میں اگر بات کریں تو ایک خاتون آئی، اس کا نام عاصیہ، عین سے تھی. عاصیہ کا معنی گناہ گار. فرمایا بدلو اس کو. آپ نے اس کا نام بدل دیا، عین سے عاصیہ، گناہ گار. یہ کیا نام ہوا ہے؟ خود کہہ رہے میں گناہ گار، میں گناہ گار. بھائی کیوں؟ اور اسی طرح آپ نے ایک اور برہ نام تھا جس کا معنی نیکوکار. آپ نے اس کو بھی بدل دیا کہ اس میں تکبر آتا ہے، نیکوکاری والی چین. ایک کا نام اور تھا اسرم، جس کا مطلب ٹوٹا ہوا. بھئی یہ کیا نام ہے جس کا مطلب ٹوٹا ہوا؟ بے ربط نام جس کا کوئی معنی نہیں بن رہا. بھئی اللہ رسول سے یا صحابہ سے یا مشہور جو معقول نام ہے وہ نہیں ہے، تو کم از کم کوئی بھی رکھنا، اس کا کوئی معنی تو ہو نا، کوئی دعائیہ جملہ تو بنتا ہو، کوئی فائدے والی بات. تو یہ کیا ہوا؟ ایسا ٹوٹا ہوا. اسی طرح آپ نے اس کا نام بدلا. اسی طرح حزن ایک نام تھا، حزن یا حزن، اس کا معنی غم. فرمایا ہی بدل دو، حزن بھی نام نہیں، غم. یہ کیا بات ہے؟ تو اس طرح سے بہت سی. پرویز کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ نے کہا یہ نہیں ٹھیک، اس کو بدل دو. بہرحال یہ تو بے معنی نام جو ہے نا وہ نہیں رکھے، ایک کیٹیگری. اور دوسری کیٹیگری میں جیسے کسی کا نام رحمان ہے، یہ جائز نہیں. رحیم جائز نہیں. سبحان رکھا ہے نا اکثر بچوں کا نام، جائز نہیں. قادر، خالق، جبار، غفار، یہ جائز نہیں. اگر رکھنے ہیں تو اس کو عبد لگانا پڑے گا. بلانے والا بھی عبد لگا کے بلائے گا، ورنہ بلانے والا بھی گناہ گار، نام رکھنے والے اور بلوانے والے بھی گناہ گار. او بھائی یہ سارے نام اللہ کے ہیں، تم اللہ والے نام برت رہے ہو. میں آپ کو کہتا ہوں غفار، غفار تو کس کا نام ہے؟ تو میں نے بندے کو اللہ کے نام سے پکار لیا. بھائی عبد الغفار کہیں گے، عبد الجبار، عبد الرحمن، عبد الرحیم. جس کا بھی اس طرح کا کوئی نام ہو اللہ کے نام سے آپ نے پورا بلانا ہے، نہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے. اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بچے کا عرفہ نہیں ہو جائے گا، نام اللہ والا ہی بولی جائیں گے، عبد نہیں کہیں گے، تو نہ رکھیں. یا کم سے کم ترغیب دیں. خود جب کریں گے نا گھر والے تو ہو جاتا ہے. تو یہ نام خالی پکارنا یا خالی رکھنا جائز ہے. اور میں نے کئی دیکھے خالی اس میں رحمان لکھا ہوا ہے، ابے کا نام لگا دیا آگے، زیادہ سے رحیم اگے. او بھائی عبد لگانا ہے، عبد نہیں لگا تو یہ نام بیکار ہے، آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ کا نام ہے اور یہ حرام ہے. اور تیسری قسم حروف مقطعات جو قرآن کی صورتوں سے پہلے نہیں لگے ہوتے، الف لام را، یہ بھی ناجائز ہے. الف لام میم طٰہٰ نام ہوتا ہے نا کئی لوگوں کا، طٰہٰ ناجائز ہے. یاسین ناجائز ہے. اکثر آپ نے یاسین نام کے لوگ دیکھے، یاسین ناجائز ہے. تو صورتوں کے شروع والے جو حروف مقطعات ہیں اس کے معنی اللہ کو پتہ ہے یا اس کے رسول کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے ان ناموں سے اللہ کا نام پکارا جا رہا ہو سکتا ہے نبی سے کوئی بات ہو رہی. بے
بے معنی یعنی اس کا معنی ہی نہیں ہے، تو اس لیے بے معنی رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو جب اپنا عرف بتائیں انہیں، اگر کسی کا یاسین رکھا انہیں بھائی آج کے بعد مجھے غلام یاسین کہنا ہے، خالی یاسین، اور جب بھی موقع ملے چینج کروا لیں کاغذوں میں بھی غلام یاسین، کیونکہ وہ یاسین ہو سکتا ہے اللہ کا نام ہو تو غلام لگا دیں، اندیشہ ہے۔ پہلے تو رکھیں نا یہ نام، صورتوں کے شروع والے نام نہ رکھیں، یہ آئندہ نہ رکھیں۔ اگر کسی نے رکھا سبحان اکثر نام ہوتا ہے بچوں کا، اس کے نام کے ساتھ کیا لگے گا بھلا؟ کسی کو پتہ نہیں۔ عبد السبحان ہے، محمد نہیں لگتا۔ ہمارے سے پوچھو لکھ رہے ہو تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نالج نہیں ہے۔ عمر لگتی ہے بھائی، ایک عمر لگتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، عمر تو یہاں تو عمریں کٹتی ہیں بتان عشق میں میر، مرتے ہوئے خاک مسلمان۔ ہاں جی، یہ ڈائریکشن وہ اب یوٹیوب دے گا آپ کو، فیس بک وہ کافر۔ سبحان کے ساتھ محمد نہیں لگتا، عبد السبحان۔ سبحان کس کا نام ہے؟ اللہ کا، نبی کا۔ تو اللہ کا نام کوئی بھی ہوگا، آپ 99 چیک کر لیں، اس کے ساتھ عبد لگے گا۔ عبد السبحان رکھ سکتے ہیں، خالی سبحان سبحان پکار رہے ہیں تو ان کو منع کر دیں اور وہاں سیدھا کریں نام۔ اللہ غنی، فلمی سٹاروں کے نام پہ بھی نام نہ رکھیں اگر وہ اللہ رسول سے نسبت نہیں کرتے ہوں گے۔ آپ نے بچے کا اس لیے نام رکھا کہ مشہور فلمی ڈرامہ کریکٹر کوئی کر رہا تھا، آپ کو بڑا لیکج مل گیا ہے، ہاں جی، اس کے نام پہ رکھنا بھی منحوس ہے، نحوست نام ہے۔ وہ کسی رکھنا ہے تو کسی بزرگ کے نام پہ رکھیں، عمر رکھیں، کسی صحابی عثمان علی ہے، حسن حسین ہے، اور بھائی مسلمان بنو کسی پہ۔ تو باہر کیا باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو اب ہم ہوگا تو واٹس ایپ